बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और आरफ हमीद भट्टी साहब का सलाम कबूल कीजिए। आज का प्रोग्राम भी हम शुरू करेंगे। कल जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत को और उसके हवारियों को एक इबरतनाक शिकस्त कहूँगा, ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई है। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो पुलवामा ड्रामा में एक ताने बाने बुने गए थे, एक जाल बुना गया था कि पाकिस्तान को किस तरीके से दुनिया भर में आइसोलेट करना है और एक दहशतगर्दी का लेबल लगाना है, वो सारा ड्रामा जो है वो कल फ्लॉप हुआ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में, जहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन पेश की गई थी। 27 फरवरी को सबमिट करवाई गई थी और उसका मकसद था, क्योंकि 2 तैयारे इंडिया के तबाह हो चुके थे, एक हेलीकॉप्टर इंडिया के अंदर का मकबूजा कश्मीर में गिरकर फारिग हो चुका था, कई जानी नुकसान उनका हो चुका था, उनका पायलट गिरफ़्तार हो चुका था और दुनिया भर में इंडिया के लिए मुंह दिखाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उस वक्त ये हरकत फरमाई गई थी, उस पर भी बात करेंगे बिला टाइम ज़ाया किए बगैर। भट्टी साहब, चाइना ने कल पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हक़ अदा किया और आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ़ कर दूं कि जब पठानकोट हुआ था उस वक्त भी यही था। पठानकोट का ड्रामा भी पहले पठानकोट करवाया गया और वो कैसे करवाया गया वो भी आपको हम बता देंगे, और किस तरीके से इंडियन जो बीजेपी है और इंडियन आर्मी है वो किस तरीके से स्टेट टेररिज्म करवाती हैं वो भी बताएंगे। पठानकोट करवाया गया और उसके बाद फ़ौरन बाद सलामती कौंसिल में एक करारदाद जमा होती है कि जनाब मौलाना मसूद अज़हर को आलमी दहशतगर्द करार दिया जाए। वो चाइना वीटो करता है। फिर दोबारा वो 2016 में हुआ था। अब फिर ये हरकत की गई। प्लान यही था, इधर से करवाया गया पुलवामा, उसके बाद बालाकोट, उसके बाद जब उनके 2 तैयारे गिरे फिर वही करारदाद मौलाना मसूद अज़हर को आलमी दहशतगर्द करार दिया जाए। चाइना ने इस पर भरपूर सपोर्ट की और कल वो उठा के बाहर फेंक दी। भट्टी साहब, ये सारे ताने बाने जो बुने जाते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्या पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें भी इससे वाकिफ़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबर साहब, आपने तफसीली बताया। भारत में कल भी कहता था दहशतगर्द था, दहशतगर्द है और दहशतगर्द करेगा, जिसका हमारा माजी और हाल गवाह है कि हमने 70 से 80 हज़ार लोगों की शहादतें दी। और भारत ने पिछले दिनों जो पाक फ़ौज पर, पाकिस्तान पर हमला करके शिकस्त खाई, अखलाकी तौर पर, जंगी तौर पर और सफारती सतह पर पूरी दुनिया में अया हो गया। भारत का, मैं भारत से ना कभी डरता था ना डरता हूँ। मुझे यकीन है जिस कौम के मुहाफ़िज़ जाग रहे हो, दुश्मन मुल्क साजिशें करता है, लेकिन जो आपके लोग हरकतें कर रहे हैं, दानिस्ता या गैर दानिस्ता, अमेरिका के या लंदन का, भारत के उस एजेंडे को जो नैरेटिव लेके वो दुनिया में जाता है, अगर यही मैं नैरेटिव लेके अपना एक पाकिस्तानी होके अपने अदारों को बदनाम करूं तो मेरे लिए क्या सज़ा है? वो तो दुश्मन है ना, दुश्मन ने तो दुश्मनी करनी है, बुरा करना है। हमारे लिए खैर खा तो नहीं हो सकता भारत का। ये तो कोई ना अहमक होगा जो भारत से बेहतरी या खैर खाई की उम्मीद रख रहा है। देखिए सफारती साबर साहब, अब आपको अपने मुल्क में सोचना होगा। आपने अपनी कुछ ऐसी तंजीमें जो आपके नज़र में डाउटफुल थी, आपकी हुकूमत ने उनको बैन लगाया, उनको वॉच कर रही हैं, वॉच लिस्ट पे लाए, लेकिन आपको ख़तरा अंदर से है, बाहर से नहीं। मैं तो हज़ारों दफ़ा कह चुका हूँ, इसलिए मैं इस ज़्यादा दलील में नहीं जाऊँगा। कल जो उन्हें शिकस्त खाई वो अब अरसद रात से शिकस्तें खा रहा है, लेकिन फतह के लिए, कामयाबी के लिए आपकी हुकूमतों ने क्या किया और क्या कर रही है। जो ये हुकूमत करप्शन के अमार लगा रही है ना, इसके लिए 4 नैब बनेगी। आज ये लिख लें, आज ये रिकॉर्डिंग रख लें। साहब, उस तरफ भी आते हैं। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान पहले दिन से ये कह रहा था कि ये एक साजिश है, ये हमें घेरने की कोशिश की जा रही है, कभी फैटफ के ज़रिए, कभी इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात करवाए जाते हैं। और इस वाक़े में ये भी पता चल गया कि पाकिस्तान का दोस्त कौन है और पाकिस्तान का दुश्मन कौन है,
اور انڈیا کے ساتھ کون کون کھڑا تھا۔ یہ ریزولوشن جو تجویز ریزولوشن جو سبمٹ کروائی گئی اس میں امریکہ تھا، برطانیہ تھا اور فرانس تھا۔ چائنا نے اس کو ویٹو ہے اور رشیا نے اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا انڈیا کے ساتھ کھڑا رہنے کا اور ان باقی 3 ملکوں کے ساتھ کھڑا رہنے کا۔ ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں بھٹی صاحب، جو اطلاعات ہیں، جو بالا کوٹ میں سرجیکل سٹرائک مبینہ طور پہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس میں اس کو امریکہ کی آشیرواد حاصل تھی، امریکہ کے علم میں بھی تھا، امریکہ کی آشیرواد بھی تھی، لیکن جب اس کو منہ کی کھانی پڑی انڈیا کو تب یہ مولانا مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کے لیے یہ کیا گیا۔ اور اس میں اگین کہوں گا کہ وہ میں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد اس میں کیا تھا، چائنا نے بہت سفسٹیکیٹڈ بہت سوبر رول ادا کیا اور انہوں نے نہ صرف ویٹو کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم فری کیمپ سے رابطے میں بھی تھے اور ہم اس بات پہ کے قائل ہیں کہ معاملات بات چیت کے ذریعے حل ہونے چاہیے اور ٹیبل پہ آ کے بات کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، کیونکہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اس ریجن میں انڈیا، چائنا، پاکستان سب سیم پیج پہ ہیں۔ اگر واقعی کوئی ملک سنجیدہ ہے تو پھر اس کو وہاں آ کے بات کرنی چاہیے۔ لیکن بھٹی صاحب میں آپ کو کچھ چیزیں سنواتا ہوں، آپ کو حیرانی ہوگی، حیرانی تو نہیں ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہی ہے سارا۔ بھٹی صاحب سمجھوتا ایکسپریس جب ہوا جس میں پاکستانیوں کو شہید کیا گیا اور 46 معصوم پاکستانی اس میں شہید ہوئے، وہ کیا تھا اور اس کی ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا۔ پاکستان نے متعدد بار پاکستان سے گواہان نے جانے کی کوشش کی لیکن اس پہ کوئی ویزے نہیں دیے گئے انڈین گورنمنٹ کی طرف سے۔ سمجھوتا ایکسپریس کے پس منظر میں اس وقت تھی کانگریس کی حکومت، اس وقت کے وزیر داخلہ کیا کہتے ہیں کہ بی جے پی کس طریقے سے ہندو انتہا پسند تنظیموں کے ساتھ تھی اور کس طریقے سے ٹریننگ دیتی تھی۔ پہلے اس وقت کے بھارتی وزیر داخلہ کا ایک گفتگو سنیے۔ ہمارے پاس یہ رپورٹ آ گئی ہے انویسٹیگیشن میں، یہ بھارتی جنتا پارٹی ہو یا آر ایس ایس کے ہو، ان کی جو ٹریننگ کیمپ ہے وہ ہندو ٹیررزم بڑھانے کا کام دیکھ رہے ہیں، اس پر بھی ہماری بڑی کڑی نظر ہے۔ سمجھوتا ایکسپریس، مکہ مسجد بات سپورٹ، مالیگاؤں کا سپورٹ، اس میں ابھی سب دکھ پڑ رہا ہے، ایک ایک دکھ پڑ رہا ہے کہ وہاں جا کے بام پلانٹ کرنا اور تاکہ یہ مائنورٹی کے لوگوں نے کیا ہے اس پرکار کا بتانا، اس کے لیے بھی ہمیں بہت سترک رہنا۔ یہ تھے بھٹی صاحب سشیل کمار شندے، کانگریس پارٹی سے تعلق ہے ان کا، یہ وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، وزیر توانائی بھی رہ چکے ہیں، وزیر داخلہ تھے منموہن سنگھ کے زمانے میں۔ یہ کھل کے بیان کر رہے تھے کہ جناب سمجھوتا ایکسپریس، اس کے بعد ایک اور چیز کہ سوری نام ذہن سے نکل گیا، اجمیر شریف میں ایک واقعہ اور ایک اور اس مالیگاؤں، یہ تینوں دہشت گردی کے واقعات میں بی جے پی اور ان کا لنک تھا۔ بھٹی صاحب بابر صاحب، گزارش یہ ہے، میں تو عرصہ دراز سے کر چکا ہوں، آپ نے کہا ایک بڑی انفارمیشن میں اضافہ کرنے لگے ہیں، آپ آسمان پہ تارے گن کے آگے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں بھارت اسرائیل اور دیگر سازشوں کو بغیر اکیلا پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے؟ آپ مجھ سے زیادہ ان اداروں کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے اور اس جغرافی لحاظ سے اس خطے میں پاکستان کی ایک اہمیت ہے، اور امریکہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا اپنے ان عزائم میں جو ان فیوچر وہ 20 سال بعد کرنا چاہ رہا ہے، جب تک وہ بھارت کو مضبوط کر کے سازشوں سے پاکستان کو کمزور نہ کرے۔
اس بات میں مجھے نہ کل شک تھا نہ آج شک ہے. بھٹی صاحب لیکن یہ جو آپ نے سنایا اب یہ بھارت میں باتیں اٹھنے لگ پڑی ہیں. ماضی میں سفارتی سطح پر میں نہیں سمجھتا کہ ہماری حکومتیں بی جے پی ہو یا کوئی بھی حکومت ہو پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں پر زیادہ ڈیفینسو رہے, جواب نہیں دے پائے. اس دفعہ امن کا راستہ اپنایا لیکن بھارت کو آئینہ بھی دکھایا, دنیا کو حقائق بھی دکھائے. تو بھارت پاکستان کے خلاف نہ کل بھی نہیں دوست ہوگا, کل بھی نہیں وہ پاکستان کا دوست ہوگا, کیونکہ امریکہ جو اس خطے میں اپنی حکمرانی چاہتا ہے خدا نہ خواستہ پاکستان کو کمزور کیے بغیر نہیں ہو سکتا. دیکھنا یہ ہے ہماری حکومت, ہماری افواج وہ اگر الرٹ ہے, جاگ رہی ہے, اپنا تحفظ کرنا جانتی ہے, دشمن کو جواب دینا جانتی ہے, تو بھارت 101 امریکہ لے آئے, 1001 اسرائیل لے آئے. جب بھی کرے گا تو الحمدللہ ادھر سے جواب بھرپور جائے گا. تو ہم نہ بھی ہوں گے تو کوئی بات نہیں, ہماری تو زندگی ہی شہادت سے شروع ہوتی ہے, تو ہمارے لیے تو یہ آزاد ہے. بات یہ ہے ایک شاید کامیابی ہوگی. بات یہ ہے کہ ہم اپنے اس فورم پہ بیٹھ کے اپنا حق ادا کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, اپنے وطن کے لیے, ٹھیک ہے. یہ بتا رہے ہیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی دیکھیں کہ انڈیا اور پاکستان الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں, گندا پاکستان کو کرتے ہیں, لیکن انڈیا کے اندر انڈیا کی سب سے بڑی اور اس وقت کی حکمراں جماعت بی جے پی وہ کس طریقے سے آر ایس ایس کے ساتھ مل کے اور ہندوتا تنظیموں کے ساتھ مل کے, انتہا پسند تنظیموں کے ساتھ مل کے کیسے ان کو ٹرین کرتی ہیں, ٹریننگ دیتی ہیں, ملیٹنسی پہ یقین رکھتی ہیں, دہشت گردی کرواتی ہیں. ہم صرف یہ دکھانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے ہمارے اس پروگرام کے توسط سے ہماری اپوزیشن, اور خاص طور پہ میں بلاول بھٹو صاحب سے کہوں گا کہ شاید وہ بھی دیکھ لیں اور ان کو بھی کوئی احساس ہو کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے عمران خان کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ دشمنی ہے, صابر صاحب وہ اپنی جگہ. صابر صاحب آپ نے دیکھے اس وقت سے نہ اللہ جانتا بڑی خوبصورت بات کی ہے, پاکستان کی عوام پاکستان کے لیے مرنے کے لیے مٹنے کے لیے جان و مال قربان ہے. کچھ پالیٹیشن کو چاہیے آپس میں اختلاف کرے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, بلاول سب کریں, عمران خان سب کریں, میاں نواز شریف سب کریں, اختلاف رائے کریں, لیکن جب پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کا محفوظ رکھنے کا آ جائے اس وقت میرا خیال ہے بلیم گیم میں نہیں جانا چاہیے. ابھی ایک اور چیز میں بھٹی میرا صاحب اور آپ سناتا کا ہوں. ہمیشہ مقصد یہ رہا ہے. بھٹی صاحب آج کل یہ بحث چل رہی ہے کہ انگریزی میں ترقی ہوئی جا رہی ہے, انگریزی کس کی اچھی ہے, اسد عمر صاحب کی اچھی ہے یا یہ ایشو ہے, مجھے بتائیں, یہ قوم کا ایشو ہے, 20 کروڑ عوام کا یہ ایشو ہے. لیکن ایک اور یہ ایشو جب بن گیا تو ابھی آپ کو ہم انگریزی میں, انگریزی زبان میں, انڈیا کا ٹی وی ہے این ڈی ٹی وی وہ ہے, اور اس کے رپورٹر پولیس ذرائع سے کیا رپورٹ کر رہے ہیں ذرا وہ سنیے. بھٹی صاحب انگریزی زبان میں, اردو میں بعد میں اپنے ناظرین کو میں بتاؤں گا, ذرا سنائیے گا جی. Police sources have told NDTV that Hindu extremist groups and all those arrested in connection with the Malegaon blast are likely to have played a key role in the Samjhauta Express and Ajmer blast as well. Now, these revelations come just days after 10 people were arrested in connection with the Malegaon blast, including a serving army officer, Lieutenant Colonel Purohit, and also members of the group Abhinav Bharat. The main organizer was Swami Asimanand, Swami Dayanand Pandey, Pragya Singh Thakur, and also several of the members. This group, which is basically a coalition of splinter and radical fringe Hindutva groups, leading members of mainstream Hindutva organizations were aware of this group's activities. Police sources tell us it's this group that carried out the Ajmer blast. They're also suspected to be behind the Samjhauta blast, which also took place shortly afterwards. Malegaon was obviously chosen as a target because it has a large Muslim population. Lieutenant Colonel Purohit, who in the words of the police played a substantial role in this blast, they say that he was the one who procured the tiny amount of RDX that was used in the blast. لیجیے بھٹی صاحب میں اردو میں بتا دوں اپنے ناظرین کو لیے, بلاول بھٹو صاحب اور باقی جماعت وہ تو سمجھ گئے ہوں گے. یہ انڈین ٹی وی بتا رہا تھا, پولیس ذرائع سے بتا رہا تھا کہ جو سمجھوتا ایکسپریس اور اجمیر بلاسٹ ہوا تھا, انتہا پسند گروپ کے مالیگاؤں دھماکے میں حراست میں لیے گئے افراد نے سمجھوتا ایکسپریس اور اجمیر دھماکے میں ممکنہ طور پر اہم کردار ادا کیا تھا. یہ چیزیں مالیگاؤں دھماکے کے بعد سامنے آئیں جب 10 لوگوں کو حراست میں لیا گیا, جس میں حاضر سروس
इंडियन आर्मी अफसर कर्नल पुरोहित भी शामिल थे। इस धमाके के ऑर्गेनाइज़र स्वामी असीम आनंद, स्वामी दयानंद पांडे और जयसिंह ठाकुर समेत दीगर अरकान शामिल थे, जो बुनियादी तौर पर इंतहा पसंद हिंदुआता नज़रियात रखते थे। हिंदुआता तंजीमों के मरकज़ी रहनुमा इंतहा पसंद ग्रुप की इन कार्रवाइयों से वाकिफ़ थे। पुलिस ज़राए ने हमें यह भी बताया कि ये वही ग्रुप है जिसने अजमेर धमाका किया, समझौता एक्सप्रेस धमाके में भी मुलव्वस रहे, जो मालेगांव धमाके के कुछ अर्सा बाद हुआ था। मालेगांव इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि ये मुस्लिम आबादी वाला इलाका था। कर्नल पुरोहित जिसने धमाके में मरकज़ी किरदार अदा किया और धमाका खेज़ मवाद RDS भी फराहम किया जो इस धमाके में इस्तेमाल हुआ। भट्टी साहब, पहले भारत के वज़ीर दाखिला ने बताया कि अक़लियतों को तबाह बर्बाद करने के लिए किस तरीके से बीजेपी ये हरकत फरमाती है। अब पुलिस की ये रिपोर्ट थी जिन्होंने बताया कि ये सारा प्लान था और उसमें हाजिर सर्विस कर्नल पुरोहित मुलव्वस थे और वो सब कुछ देख रहे थे। साबर साहब, गुजारिश ये अजमेर शरीफ का हो, समझौता एक्सप्रेस हो, आपको पता पुराने हैं और इसका तमाम हकायक आ चुके हैं। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ है कि भारत मीडिया भी हमेशा बायस्ड रहा। इस दफ़ा जो मोदी ने किया, ऐसी हरकत की जो भारत के लिए ख़तरा बन गई और भारत के टूटने की वजह भी बन सकती है। उधर ना मुसलमान तो छोड़ दें, पाकिस्तान तो छोड़ दें, कौन सी अक़लियत है वहाँ जो महफूज है। ये सारी बातें अब जरा ओपन होने लग पड़ी हैं। इंडिया में टॉक ऑफ द टाउन हो चुका हुआ है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई दूसरा इंतहा पसंद हो। उन्हें पता चल गया कि मोदी की ये जो हिकमत अमली है पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, भारत की तबाही का बायस है। वो हमारी हमदर्दी में नहीं ये बोल रहे। उन्हें पता चल गया कि भारत पूरे 70 साल से जो लोगों को पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देता था किसी भी दहशत गर्दी का, कोई भी बात हो, जब उनके सर्विंग कर्नल पकड़े जा रहे हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी उन पे सवाल कर रही हैं, उनके दफाई तजिया निगार कर रहे हैं, तो अब अमेरिका को कभी भी टस से मस नहीं होगा। मैं और आप इधर प्रोग्राम करेंगे क्योंकि हमें ये हमारी माँ है पाकिस्तान, हमारा इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन अमेरिका से हमें अच्छी उम्मीद नहीं है। तो भारत को एक्सपोज आप करते रहे, हम भी करते रहे, लेकिन हमारे हुक्मरानों से कहे कि करप्शन को डिफेंड ना करें। भट्टी साहब, ये सारी चीज़ें जो हमने सुनवाई हैं ये वाक़यात पुराने हैं, लेकिन ये सुनाया ये है कि अगर पाकिस्तान, अगर ये बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, अगर ये इतने ही दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं और इतने ही ये दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ हैं, तो क्या ये इन वाक़यात के बारे में इनकी कोई टस से मस नहीं हुई? उस वक्त इनका ज़मीर कहाँ सोता है? इसका मतलब ये है कि इंडिया स्टेट टेररिज्म करे, उनकी आर्मी इंतहा पसंद तंजीमें बनाए, उनको तरबियत दे, हुक्मरान जमात बीजेपी ये सारे काम करे, इंडिया में मिनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ सब कुछ करवाए और उसके बाद आलमी ज़मीर सोया रहे। और आलमी ज़मीर नहीं कहूँगा, बल्कि ये 3-4 जो मुल्क हैं जो मामे बने हुए हैं, इनका ज़मीर सोया रहे, इनको पाकिस्तान पे झूठे इल्ज़ाम वो सच्चे साबित हों। मालिक जिनको साबर शाकर साहब जिनकी निशानदेही कर रहे हैं, यही इस मुल्क दुनिया में तबाही की वजह है। इन्होंने अपना असला बेचना है, इन्होंने लोगों को लड़ाना है, इन्होंने गुमराह करना है। आप अमेरिका को भारत से अलग कैसे कर सकते हैं? मेरी अपनी असेसमेंट है, जो पाकिस्तान के हमारे दफाई तजिया निगार हैं, भारत अकेला पाकिस्तान की सरजमीन की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। जब तक उसे कोई अपने जहाज ना भेजे, चाहे वो इसराइल हो, वो अमेरिका हो, अपनी फोर्स ना भेजे, अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग ना उनके साथ करे, ये अकेला इस काबिल नहीं है। अकेला जिस दिन अमेरिका ने उसकी पुष्टपनाही छोड़ दी तो भारत खुद अकेला नहीं रह सकेगा। ये सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट इसलिए किए जा रहा है कि भारत में होने वाले जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी, दहशतगर्दी के कैंपों को दुनिया की नजरों से ओझल किया जा सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हकायक सबके सामने आ रहे हैं। दुनिया जान चुकी है भारत की फौज एस्टेब्लिशमेंट रहा, भारत की हुकूमत एक इंतहा पसंद थे हैं और दुनिया का अमन तबाह करने की तरफ गामजन है। और दूसरा भट्टी साहब, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाने से पहले एक से शेयर कर लूँ, वो जो डांडिया ने इंकशाफ किया था ऑडियो टेप जारी करके कि ये पुलवामा जो है वो राजनाथ वज़ीर दाखिला और उनके बीजेपी के एक और लीडर खातून के साथ जो गुफ्तगू थी,
جس میں یہ پلان کیا جا رہا تھا. صابر صاحب آخری مجھے پتا ہے آپ بریک پہ جا رہے ہیں, ہم بریک پہ جا رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں یہ سارے حقائق آگے. اب امریکہ کا کوئی ایسا بیان آیا, اسرائیل کا آیا, لندن کا آیا کہ بھارت دہشت گرد ہے, اور ان کے حکمران ان کی ہی جو جماعتیں کہ ان پہ لگا رہی ہیں, حقائق بیان کر رہی ہیں. کیوں اب کہاں سوئے ہوئے ہیں ان کے ضمیر بے ضمیر ہو کے؟ بھٹی صاحب المیہ تو یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو دہشت گردی ہم کروائیں, جو ملیٹنسی ہم کروائیں اپنے فائدے کے لیے وہ جائز ہے, اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. ہاں کوئی اور ملک اگر اپنے فائدے کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے کچھ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ جناب وہ غلط ہے. اصل چیز یہ ہے. نہیں تو اس کا جواب میں دے سکتا ہوں. اس کا جواب صابر شاکر صاحب اگر گستاخی نہ سمجھے, اپنے تمام سیاستدانوں سے اوتھ لیں, دیگر افسروں سے لیں کہ امریکہ اور یو کے میں جن جن کی پراپرٹیاں فوری طور پہ پاکستان لے کے آئے بیچ کے بیرون ممالک, جن کی بھی ہیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا محب وطن کون ہے اور پاکستان کا نام استعمال کون کر رہا ہے. آپ بھی کتنے سادہ سمجھتے ہیں ان لوگوں کو کہ جناب وہ پراپرٹیز لے آئیں. وہ تو کہہ رہے ہیں یہاں سے نکلیں اور باقی کچھ بھی ادھر ہی لے کے آئیں. یہاں پہ صرف وہ آتے ہیں ان ممالک کے مفادات کو سرو کرنے کے لیے, اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اور ایسا کوئی مطالبہ بھی نہیں. لیکن میں ڈانڈیا کی آڈیو ٹیپ جو تھی وہ کسی اور نے نہیں ریکارڈ کی تھی, وہ ایک تیسرے ملک نے ریکارڈ کی تھی اور تیسرے ملک نے ریکارڈ کر کے ڈانڈیا کو دی تھی, پھر اس نے وہ سنوائی تھی. یہ تھی. اور بریک کے بعد واپس آئیں گے بھٹی صاحب تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ تو ایک ہم نے انڈیا کی اندر جو کچھ ہو رہا ہے, اسٹیٹ ٹیررزم, آرمی ان کی انوالو, لیکن اس کی طرف کوئی نہیں آواز اٹھاتا. اور ہمارے اپنے پولیٹیشین جو ہیں وہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اس حد تک جاتی ہیں کہ پاکستان کو بھی بدنام کرنے سے باز نہیں آتی. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بھٹی صاحب اس وقت کراچی میں PSL 4 میں کراچی اور اسلام آباد کا میچ ہو رہا ہے. کراچی کی بیٹنگ ہو رہی ہے دھواں دھار قسم کی. دعا کرتے ہیں کہ آج کراچی جو ہے وہ یہ میچ جیتے اور اس کے بعد پھر اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرے. لیکن بھٹی صاحب ابھی DDISPR نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ PSL فائنل کے لیے کھلاڑیوں کی خواہش اپنی جگہ کہ وہ فوجی کیپس پہنیں اور شو کر سالیڈیریٹی شو کریں فوج کے ساتھ. لیکن انہوں نے کہا کہ سیاست کو کھیل کو سیاست سے پاک رہنا چاہیے, کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ایک اور ٹویٹ بھی کیا تھا عثمان خواجہ کی شاندار کارکردگی پہ. بھٹی صاحب اس کو کیا کہیں گے؟ پاکستانی نژاد آسٹریلیا کے شہری عثمان خواجہ, انہوں نے انڈیا میں جا کے انڈین کرکٹ گراؤنڈ میں سرجیکل سٹرائکس کی ہیں, تین چار سرجیکل سٹرائکس کی, اور جس کی وجہ سے آسٹریلیا جو ہے وہ سیریز جیت گیا. تو پاکستانی ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس کو اسٹیٹ ایکٹرز کہیں گے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کہیں گے کہ عثمان خواجہ نے انڈیا کے ساتھ کام کیا ہے انڈیا میں جا کے. ایسا صابر صاحب کہتے ہیں جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں, سراہی سرنگو ہوتی ہے پیمانہ بھر جانے کے بعد. میں DGISPR کی جو ٹویٹ ہے اس کو سراہتا ہوں. دیکھیں کھیل کو جنگوں میں نہیں استعمال کرنا چاہیے. آپ کی بہادری یہ نہیں ہے گرے ہوئے کو گراؤ. جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, لیکن کوئی باضمیر ملک ہو تو. پاکستان کے جو ہمارے عثمان خواجہ صاحب نے کیا, ان کے جو ملک میں مارا, اس نے کوئی ٹوپی نہیں پہنی, لیکن ان کے سینے میں تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھارت بہت ایکسپوز ہو رہا ہے, اور جس طریقے سے ہماری آرمی اس وقت اسٹریٹجی طریقے سے چل رہی ہے, میں قابل تحسین ہے, انبلیویبل ہے. دیکھیں اس میں بھی وہ جذبات میں کہہ سکتے تھے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اس سے آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ خالی پاکستان میں نہیں, دنیا بھر میں امیج بلندی کی طرف جا رہا ہے. اور دو ممالک جو آپ کے لیے بدگمانیاں رکھتے تھے, پاکستان کی سلامتی کے لیے برا سوچتے تھے, پاکستان کو دہشت گرد سوچتے تھے, وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ پائلٹ چھوڑ کے پاکستان نے ایک امن پسند خطے کو جنگ سے بچایا. پاکستان امن پسند ملک ہے, دہشت گردی کا شکار ہے. بھارت وحشت کر رہا ہے, درندگی کر رہا ہے, عیاری کر رہا ہے, مکاری کر رہا ہے, ریاکاری کر رہا ہے. اس سے آپ کا امیج بہتر ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایسے ہی ملکوں کو بیہیو کرنا چاہیے. جو DGISPR ہے نا وہ شرارت کرنے سے باز نہیں آتے. انہوں نے جب سیریز انڈیا اور عثمان خواجہ نے آخری میچ میں بھی سینچری دے ماری,
تو انہوں نے کہا کہ ویری ویل پلیڈ یٹ اگین عثمان خواجہ، یور 100 ایٹ ایکسیلنٹ اسٹرائک. یہاں پہ سرجیکل کا لفظ مس ہے. اسٹرائک اٹ میڈ دا ڈفرینس. یو گیو ایکسیلنٹ پرفارمنس ڈیورنگ لاسٹ 3 کنزیکٹیو ODI کانٹیسٹ ٹو کیپ دا سیریز. یہاں پہ پھر وہ بٹوین دا لائنس بات کر گئے. خیر آگے آتے ہیں بھٹی صاحب. عثمان خواجہ نے پاکستان کے سفیر ہونے کا ثبوت دیا انڈیا میں وایا آسٹریلیا. چلیں اس کے بعد بھٹی صاحب، بلاول بھٹو صاحب اس وقت پاکستان فیٹف کی زد میں ہے اور پاکستان بہت عرصے سے اقدامات کر رہا ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت، اور اب اس میں مزید آگے بڑھ رہا ہے کہ عالمی برادری کو مطمئن کیا جائے اور ہم فیٹف کی زد میں نہ آئیں، گرے لسٹ میں ہیں، بلیک لسٹ میں نہ جائیں. وہ اقدامات کر رہا ہے، حکومت بھی اس میں شامل ہے. اور پھر بالا کوٹ کے بعد جو ان کیمرہ بریفنگ ہوئی آرمی چیف اور DGISPR میں، اس میں بلاول بھٹو صاحب کے والد گرامی بھی تھے، آصف زرداری صاحب. لیکن اب بلاول بھٹو صاحب کبھی اردو میں کبھی انگریزی میں، مجھے نہیں پتہ کس کو کیا میسیج دے رہے ہیں. وہ PTI کی دشمنی میں وہ پاکستان کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف جو مودی کر رہا ہے، جو عالمی طاقتیں کر رہی ہیں. وہ ممالک جو پاکستان کو کسی ایسی جگہ پہ پہنچانا چاہتے ہیں جہاں پہ پاکستان کو آکسیجن نہ مل سکے. ذرا بلاول بھٹو صاحب کے ارشادات سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. کہ دنیا کو کیا آپ اپوزیشن کو کیسے کنونس کریں گے کلدن تنظیموں کے خلاف قدم اٹھانا؟ ہم جانتے ہیں یہ آپ کے الائز تھے الیکشنز میں، جہاں کلدن تنظیموں ری برانڈ کر کے الیکشنز میں ان کو لایا گیا تاکہ PTI کو سپورٹ ملے. PTI has to distance themselves from past statements and actions in support of terrorist organizations, in support of bad organizations. They have to draw a line in the sand کہ وہ پرانا PTI تھا اور اب نیا PTI بن گیا ہے. Pakistan cannot afford for our Prime Minister and our government to have this doubt hanging over their heads. There are at least 3 ministers that I can think of whose name I won't take today, but may be forced to if the government takes no action. Now these 3 ministers have got a record and a history when it comes to banned organizations. بھٹی صاحب، بلاول بھٹو شاید یہ بھول گئے ہیں. پہلی بات تو میں اس بات کو نہیں مانتا کہ کالعدم تنظیمیں کوئی وہ خدا نہ خواستہ وہ کافر ہو گئی ہیں یا پاکستان کی دشمن ہو گئی ہیں. ان کو پاکستان میں جینے کا حق نہیں ہے ان لوگوں کو، یا پاکستان کے آئین کے اندر جو دیے گئے حقوق ہیں ان کے بھی رائٹس ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. ان کو قومی دھارے میں لایا جا رہا ہے. ایک نیشنل ایکشن پلان کے تحت کام ہو رہا ہے. گورنمنٹ مختلف مدرسوں کو ان کے جو ایسٹس ہیں ان کو اپنے تحویل میں لے رہی ہے. یہ ساری چیزیں. لیکن بلاول بھٹو صاحب شاید بھول گئے کہ عزیر بلوچ صاحب بھی ایک ہوتے تھے اور ان کے پاس ایرانی پاسپورٹ تھا اور وہ دہشت گردی کرواتے تھے، ٹارگٹ کلنگ کرواتے تھے اور ان پہ GIT بھی بنی تھی. اس GIT کی رپورٹ بھی ہے اور وہ کسی اور کے الائے نہیں تھے، وہ جناب پیپلز پارٹی کے الائے تھے. آپ کے پاس زیادہ معلومات ہیں بھٹی صاحب، ذرا بتائیں. صابر صاحب گزارش ہے، بلاول بھٹو جن کا ابھی آپ نے یہ زرداری صاحب کا شارٹ سنایا ہے، یہ ان کے والد غالباً آصف علی زرداری صاحب ہیں اور پچھلی 11 سال سے ان کی سندھ میں حکومت ہے اور 5 سال وہ ملک کے صدر رہے. اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کی کم و بیشتر 3 دفعہ حکومت رہی. کالعدم تنظیموں کے بارے میں انہوں نے پریکٹیکلی خود کیا کیا؟ امن کمیٹی کیا تھی؟ انسانوں کے سروں کو فٹ بال بنا کے کہاں کھیلا جاتا رہا؟ کس کی سرپرستی میں کھیلا جاتا رہا؟ اربوں کروڑوں روپے منی لانڈرنگ کون کرتا رہا؟ کیا وہ تنظیمیں، کیا وہ جو ملک کا پیسہ لوٹ کر باہر لے جاتا ہے وہ کسی بھی دہشت گرد سے زیادہ خطرناک نہیں ہے؟ معاشی دہشت گرد ہے بھٹی صاحب. معاشی دہشت میں بتاتا ہوں، ایک دہشت گرد ایک آدمی کو مارتا ہے، 5 آدمیوں کو گولیوں سے مار دیتا ہے، بم سے مار دیتا ہے، وہ واجب القتل ہے وہ دہشت گرد. لیکن جس کے پاس حکمران وقت ہو، حاکم وقت ہو، 20 کروڑ کی عوام کی زندگی کا فیصلہ ہے، اس نے میڈیسن میں کیا رکھنا ہے، تعلیم کے کیا رکھنا ہے،
सड़कों के लिए रखना। अगर वो बददियानता है, अगर वो करप्ट है, जालसाज है, वो 20 करोड़ का मुजरम है। साबर साहब उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों मेरे बिलावल साहब के पास? बिलावल साहब ये क्यों नहीं तकरीर करते कि जिसने इस मुल्क के पैसे को दानिस्ता या गैर दानिस्ता नुकसान पहुंचाया और गैर आईनी तरीके से पैसे कमाए हैं, उन सबको फांसी लटका दिया जाए। अमेंडमेंट करे कानून में, 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट हो सकती है। तीसरी तरफ वजीर आज़म बनो, आप BA पास सदर बनो, तो इस मुल्क को लूटने वालों के लिए कानून साजी क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो क्या सकती ये है, मुल्क बिलावल का नहीं है? बिल्कुल हो सकती है। भट्टी साहब क्या उसके लिए बिलावल इसलिए बातें कर रहे हैं कि उसके उनके लिए- मालिक का नाम आसम जरदारी है? वो जो कराची में मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है, फलूदे वाले का केस चल रहा है, कभी उन्होंने कहा कि इनके जिनके असल पैसे उनको ला के मनारे कायद पे उल्टा लटकाओ? आज तक कभी आपने ये स्टेटमेंट सुनी उनकी? फिर मुझे आप थोड़ा सा जज्बाती कर देते हैं, माफी चाहता हूँ। भट्टी साहब बात यह है कि जितना नुकसान पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जड़ों को जितना खोखला मुआशी दहशत गर्दों ने किया है, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। वो मुआशी दहशत गर्दों का ही एक माफिया है जो हर जगह पे छाया हुआ है, सिसिलियन माफिया की तरह वो एक्ट कर रहा है। वो पूरे निज़ाम को अपने शिकंजे में लिया हुआ है और जब भी कानून की तरफ बढ़ता है और कानून की गिरफ्त में आने की कोशिश करता है तो जनाब कभी उनको 18वीं तरमीम याद आ जाती है, कभी कलअदम तंजीमें याद आ जाती हैं, कभी कुछ याद आ जाता है। लेकिन असल मसला क्या है? असल मसला है 2 रेफरेंस तैयार हैं, 2 तैयार हो रहे हैं, जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल। 2 मिनट अब 2 मिनट ठहर जाएं। अब मैं आपके अहम अदारों की तरफ आ जाता हूँ, हाँ कोई भी हो, आपके चीफ एग्जीक्यूटिव जो मुल्क के हैं, जो साहब भी, उनकी तरफ आ जाता हूँ। दहशत गर्दी की वारदातों में लातदाद नुकसान हुआ हजारों, इसमें शक तो नहीं है कोई आपको? बिल्कुल नहीं सर। ज़रबे अज़ब शुरू किया, रद्दुल फसाद शुरू किया और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अमन आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल है, यही तो मसला है, दुनिया को यही तो तकलीफ है कि तो इन माशी दहशत गर्दों के खिलाफ क्यों ऐसा मूवमेंट नहीं चलाते? एक आदमी 1,40,000 का 40,000 का मकरूज हो गया है इन चंद माशी दहशत गर्दों की वजह से। आप ये इनसे लूटा हुआ पैसा वापस ले आए। इस मुल्क को अमेरिका की जरूरत नहीं रहेगी, इस मुल्क को हर दफा भीख मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। इधर गरीब का भी बच्चा पड़ेगा, शीदे का भी बच्चा पड़ेगा, गामे का भी बच्चा पड़ेगा, इधर रशीदा बीबी का बेटा भी इलाज कराएगा, वो भी तालीम लेगा, वो भी साफ कपड़े पहन के स्कूल जाएगा। लेकिन जब तक रद्दुल फसाद, ज़रबे अज़ब जैसे इस तरीके माशी दहशत गर्दों के खिलाफ आपके हुक्मरानों ने ना शुरू किए, बराबर के शरीक होंगे वो। ज़रबे अज़ब की तर्ज की और रद्दुल फसाद तर्ज की एक ऑपरेशन जो है भट्टी साहब, वो मुआशी दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ भी होना चाहिए। जब उनकी मुआशी दहशत गर्दी के बारे में उनसे सवाल किया जाता है तो वो पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, गैर मुल्की सफारतकारों के साथ मुलाकातें शुरू कर देते हैं, फिर उनका खेल खेलने के लिए मैदान में आ जाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करें। वेलकम बैक नाज़रीन। भट्टी साहब, बिलावल का एक और शॉट सुनिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, मज़ीद वो क्या फरमाते हैं। हम आपकी नीयत पे शक करते हैं और जब तक आपके कैबिनेट में 3 वजीर होंगे जो कि सब जानते हैं कि इंसिडेंट्स हुए हैं या पुराने हिस्ट्री है उनका कलअदम तंजीमों के साथ, और उनको हटाते नहीं हो तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की ऑपोजिशन आपका नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पे शक करेगा और ऑब्वियसली इंटरनेशनली भी शक पड़ेगा। ये देख लें भट्टी साहब, ये कह रहे हैं कि आपके वज़ीरों के कलअदम तंजीमों से ताल्लुक़ हैं और आप पे लोग शक करते हैं, आलमी बरादरी भी लोग जो है वो भी शक करेगी। अब ये किसका एजेंडा है, किसका नैरेटिव है जो इस वक्त पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत को जब आप कहते हैं कि उनके कलअदम तंजीमों से रवाबित हैं तो इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे मिलिटेंसी को फ़रोग़ दे रहा है। मैं उज़ैर बलोच की मिसाल दे चुका हूँ, और अगर हम कलअदम तंजीमें जो 78 हैं, 78, अगर हम उसको लेके बैठ जाएँ भट्टी साहब, तो वो हैं तो पाकिस्तान के शहरी, वो वोटर भी हैं, वो अपना हक़ राय दही भी इस्तेमाल करते हैं, वो इलेक्शन में वोट भी देते हैं। तो उनमें से तमाम जमातों ने, तमाम तंजीमों के लोगों ने अपनी अपनी जमात को वोट दिया है। ज़ाहिर है वो कोई इंडिया में जाके तो किसी को वोट नहीं देंगे,
تو یہ بلاول بھٹو صاحب کس کا پیغام کس کو دے رہے ہیں اور پاکستان کو انڈرمائن کرنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں بھٹی صاحب؟ دیکھیں کالندن تنظیمیں اس وقت ایشو نہیں ہے. خدا نہ خواستہ پاکستان نہ کسی دوسرے ملک کی سرزمین پہ کوئی دہشت گردی کر رہا ہے، نہ اپنے ملک کی زمین کو کسی کے استعمال کرنے کے لیے دے رہا ہے. ان کی پرابلم سوچیں کہ آپ جو فلودے والے کا اکاؤنٹ ہے جو JIT بنی ہوئی ہے، اصل آپ ذرا ادھر نظر دہرائیں تو یہ ساری چیزیں اس کا رد عمل ہے. آج آپ کہ پرائم منسٹر اناؤنس کر دیں کہ پاکستان میں کرپشن کے خلاف، معاشی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی بند ہو گئی ہے، تو یہ تنظیمیں سارے ہی تو خدا نہ خواستہ دہشت گرد نہیں ہیں. اگر کچھ ایک دو وقتاً کرتے رہے ہیں اور ان کو قرار واقعہ سزائیں ملتی رہی ہیں، اور اگر اب بھی مدرسوں کو قومی دائرے میں لایا جا رہا ہے، ان کا جو سلیبس ہے اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے تو ہمارے بھائی نا، ہر بندہ دہشت گرد تو نہیں ہے، ہر بندہ بم اٹھا کے تو نہیں چل رہا، ہر مدرسے میں بارودگاہ تو نہیں ہے نا. یہ کوئی بھارت ہو رہا ہے کہ جہاں حکومتی سطح پر دہشت گردوں کے ٹریننگ کیمپ بنائے جائیں. یہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے. تو میرا خیال ہے ان کی اصل تکلیف آپ تھوڑا سا سمجھیں. بلاول صاحب کی اس گفتگو کو کسی اور ملک کو میسیج دینے کے لیے، بھائی ہم آپ کے پیادے ہیں، اس ملک میں نہ صرف دہشت گردی ختم ہو رہی ہے، معاشی دہشت گردی ختم ہو رہے ہیں، تو ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے اگر آپ نے ہمیں اب نہ بچایا. اتنا ایک اور چیز بھی خیال میں خلاصہ اس ساری گفتگو. بھٹی صاحب ایک اور چیز بھی سنیں، یہ صرف یہاں پہ اگین میں وہی کہوں گا کہ جب ان کی معاشی دہشت گردی پہ ان سے حساب مانگا جاتا ہے تو پھر یہ اپنے جو عصبیت کے کارڈ ہیں نا وہ لے کے آ جاتے ہیں. یہی کام پاناما میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے کیا تھا، شریف فیملی نے کیا تھا، اب یہ وہی کام یہ کر رہے ہیں. اب پانی کا مسئلہ جو ہے، کون نہیں جانتا بھٹی صاحب کہ انڈیا ہمارے پانیوں پہ کٹ لگا رہا ہے، ڈیم بنا رہا ہے، ہمارا پانی روک رہا ہے، اس کے پلان کیا ہیں. لیکن اس کو بھی بلاول بھٹو صاحب نے، مودی کی بات مجھے زیادہ لگی ہے کہ انہی کی بات کر رہے تھے، ذرا سنائیں جی. جب تک ہم اپنا لوئر ریپیرینس تک پانی نہیں پہنچائیں گے، جب تک ہمارے کورٹس ہمارا سسٹم کہتا رہیں گے کہ ہمارا لوئر ریپیرینس کا کوئی حق نہیں ہے پانی کا، تو میں کیسا جواب دوں انٹرنیشنل دنیا کو؟ میں کیسا جواب؟ بھٹی صاحب وہ کہتے ہیں میں کیسے انٹرنیشنل کمیونٹی کو جواب دوں؟ بھئی آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے یہاں پہ ترجمان ہیں یا پاکستان کے ترجمان ہیں؟ آپ اپنے یہاں کے معاملات جو ہیں اس کو آپ لنک کر رہے ہیں انڈین کے ساتھ، انڈیا کے پانیوں کے ساتھ جو انڈیا پاکستان کا روک رہا ہے. بھٹی صاحب یہ کیا ہے؟ دولت اتنی اچھی چیز ہے؟ صابر صاحب پنجابی کی ایک ہوا نہ تے ہوا رن پرایاں دی. میرے محترم تم انٹرنیشنل کمیونٹی کو نہ دو، آپ اپنے ہی ووٹروں کو، تھر کے رہائشی کو، سندھ کے رہائشیوں کو، سکھر کے رہائشیوں کو، کراچی کے رہائشیوں کو خدا کا واسطہ ہے حقائق بتا دو. آپ کیا تھے، آپ کیا کر رہے تھے، آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا. یہ جو جب پاناما آیا، جب میاں صاحب کو سزا، یہی نیریٹو مسلم لیگ نون فروخت کر رہی تھی. آپ کو سیم یہ چیزیں پیپلز پارٹی ہے، اور آپ کو مجھ سے زیادہ بیک گراؤنڈ پتہ ہے، پتہ پردہ حقائق پتہ ہے، تو لہذا ہمیں ان کی پرواہ نہیں، فکر نہیں کرنی چاہیے. ان کو بھٹی صاحب اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. عثمان بزدار صاحب، عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، وسیم اکرم پلس، کل انہوں نے ایک واردات ڈال لی ہے اور اس میں انہوں نے وہ کہتے تھے کہ عثمان بزدار صاحب بڑے سادہ ہیں، اور انہوں نے ایسی واردات ڈالی کہ اپنے لیے تاحیات گھر کا بندوبست کر لیا. وہ تو اللہ بھلا کرے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ گورنر پنجاب کو منع کیا کہ اس پہ سائن نہیں کرنے، بلکہ ان کی طبیعت بھی صاف کی. یہ کیا عثمان بزدار صاحب اس کے بعد کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں، وہ آپ نے جو بل منظور ہوا ہے وہ کٹہرے میں آگے ہیں، اب اتفاق سے کٹہرے میں آگے ہیں. انہوں نے کہا تازہ مرگ جب پریک کو سی ایم ہوگا 6 ماہ سے زیادہ رہے گا اس کو سرکاری گھر ملے گا اور ایک ڈالا ملے گا، 5 ملازم ہوں گے، ایک پرنسپل سیکٹری ہوگا، ایک سیکٹری ہوگا، 2 کلرک ہوں گے. اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے.
اور اس کے بعد اس گھر کی رینوویشن ساری وہ کریں گے. ہاں تو ظاہر ہے یہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے, پاکستان میں فرسٹ ٹائم. تو غریب وزیر اعلیٰ کتنی باریک واردات اور کس احسن طریقے سے. صابر صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات چھوڑ دے, میں آپ کے چیف ایگزیکٹو جو اسلام آباد میں بیٹھے انہیں خبر دینے لگا ہوں, انہیں کاؤنٹر چیک کرے. میں ان کا شفافیت بتانے لگا ہوں. آج ایک بہت بڑے پنجاب کے دفتر کے لیے فرنیچر خریدا گیا, بے پناہ خریدا گیا. اسی فرنیچر پر آپ کے وزیر اعظم 10 پریس کانفرنسیں کر چکے. وہ جو بیچا گیا اس کا کوئی پتہ نہیں. اس میں سے 18 لاکھ کا فرنیچر یہاں سے 700-800 کلومیٹر دور بھیج دیا گیا. کہے تو ٹرکوں کے نمبر دوں, کس گھر میں گیا دوں. آج تک اس کے پیسے سرکار نے دیے ہیں. سیکٹری انڈسٹری جو ٹیوٹا کا ندیم الرحمان نے دیے ہیں. سرکاری پیسوں, سرکاری رہائشگاہ کے لیے فرنیچر خریدا, چلا کس کے گھر گیا. واہ واہ, وسیم باری, وسیم اکرم قربان اور جسٹس قیوم یاد آ گیا مجھے. وہ آپ نے بل پڑھا, میں آپ کو بھیجتا ہوں, جو ایکس پرائیویٹ چیف منسٹر کے لیے مانگی گئی ہیں مرات, وہ جو موجودہ سی ایم کے لیے سیم ویسی ہی ہیں. اچھا ایک اور بھی ہے اس میں, انہوں نے ذکر کیا SUVs 2500 cc 2 گاڑیاں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ SU-30 کروانا چاہ رہے تھے جو طیارہ تھا. اور بھائی جان اس میں انہوں نے کچھ مرات رکھنی ہے کہ وہ کیا ڈیولپمنٹ ہوگی. ایک 2500 cc گاڑی, ایک ڈالا, 5 گن مین, 5 ڈرائیور, ایک سیکٹری, 4 کلرک. یہ باقاعدہ ایک پیکیج ہے اربوں روپے کا سال کا. اور گھر عالی شان تا وقت تک کہ وہ زندہ رہتے, اس کا بل بھی وہی دے گی حکومت, اس کا گیس کا, پانی کا, بجلی کا. اور مینٹیننس میں وہ فنوس 2 کروڑ کا لگا دے تو ان کو آپ پوچھ نہیں سکتے. اس کے بعد آ جائے, ٹھہر جائے, اب صابر صاحب ٹھہر جائیں, اب نہیں. سیکٹری ہیں ایک انڈسٹریز ندیم الرحمان صاحب, 9 بھرتیاں کی گئی گریڈ 19 کی. اگر یہ ذیشان صاحب دکھا سکے ان میں جو بھرتی ہوئے ہیں گریڈ 19 کے افسر, جیوے پاکستان, بغیر ایڈورٹائز کے. محمد نعمان کس کے بھانجے ہیں مجھے بھی پتا, یہ خود چیک کرائیں. گریڈ 19 مینیجر مانیٹرنگ اویس منیر گریڈ 17 میں. ماہم کس کی عزیز ہے مجھے نام نہیں پتا, گریڈ 17 میں. بٹی صاحب پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. یہ ساری معلومات آپ آئندہ ہفتے دیں گے, مجھے پتہ ہے کوئی اور نہیں دے گا. ناظرین, ہفتے کا آخری پروگرام تھا, پھر ملیں گے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.